اس کے بعد ایک اور بڑی عجیب سی تعقیب ہے، دعا بہت مختصر ہے لیکن اس کی تاثیر بہت عجیب ہے، اس کے فضائل جو ہیں، فضیلتیں اور ثواب اور فوائد جو ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہا واحدا احدا صمدا لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا۔ یہ پہلے بھی مختلف مواقع پر تکرار ہو چکی ہے شاید۔ اس کے فائدے بہت ہیں۔ معصوم نے جس اپنے پیارے سے ارشاد فرمایا، صحابی ہیں امام کے، امام جعفر صادق علیہ السلام کے، تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ 100 دفعہ پڑھتا ہوں، تم 10 دفعہ پڑھ لیا کرو کافی ہے، تم 10 دفعہ پڑھ لو کافی ہے، میں یہ 100 دفعہ پڑھتا ہوں۔ تو ظاہر ہے کہ ہم وہ جانتے ہیں کہ ہم بیچارے جو ہیں وہ سست بھی ہیں اور باقی معاملات بھی، بہرحال کرم ہے ان کا۔ فرمایا کہ آپ 10 دفعہ پڑھو کافی ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں جو بندہ ہر نماز کے بعد یا کم از کم فجر کے بعد اور عشاء کے بعد یا کسی نماز کے بعد 10 دفعہ اس ذکر کو پڑھے گا بغیر پاؤں کو ہلائے ہوئے، اسی جگہ پر بیٹھ کر بغیر کسی سے بات کیے ہوئے، تو اللہ اس کے لیے 4 کروڑ نیکیاں نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ 4 کروڑ نیکیاں۔ اب نیکیاں جو ہیں وہ نیکیوں میں یہ نہیں بتایا گیا کہ کون سی نیکی۔ نیکیاں آپ جانتے ہیں کہ نیکی حج کی بھی نیکی ہے، کسی سے کچھ صلہ رحمی کی ادائیگی وہ بھی نیکی ہے، پتہ نہیں کون کون سی نیکیاں ہوں گی۔ وہ تو خدا جب عطا فرماتا ہے تو اپنی شان کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ جب ہم مانگتے ہیں تو اپنی حیثیت کے مطابق مانگتے ہیں، اوقات کو مطابق مانگتے ہیں، یعنی ہمارا مانگا ہوا اور ہوتا ہے۔ ہم پتہ نہیں اپنا مطلب ہے، مولا یہ چاہیے وہ چاہیے، اپنے ظاہر ہے ہم سارے اپنے مطابق مانگتے ہیں، لیکن جس میں معین نہ ہو اور اللہ خود عطا فرمائے تو وہ اپنی شان کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ اب یہ پتہ نہیں کون کون سی نیکیاں ہوں گی۔ ہم جیسوں کو 4 کروڑ نیکیاں اگر کرنی پڑ جائیں تو شاید پوری زندگی میں بھی ہم اگر گنیں تو وہ نہ کر سکیں۔ پھر وہ ایک تو کر سکنا، اس کے بعد یہ ہے کہ اس میں عیب کتنے ہوں گے، اس میں سے قبول کتنی ہوں گی، رد کتنی کی جائیں گی، صحیح کتنی بجا لائیں گے، کتنی غلط ہوں گی، پتہ نہیں کیا کیا اس میں، اگر اس کا صحیح دقیق حساب کیا جائے تو شاید ایک بھی نہ بنے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ معصوم نے فرمایا اگر یہ پڑھ لو 4 کروڑ نیکیاں تمہارے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی، 4 کروڑ گناہ تمہارے نامہ اعمال سے معاف کر دیے جائیں گے۔ 4 کروڑ گناہ نامہ اعمال سے معاف کر دیے جائیں گے۔ صرف یہ نہیں بلکہ فرمایا کہ 4 کروڑ درجات بلند کر دیے جائیں گے۔ یہ درجے میں پہلے کئی دفعہ تفصیل عرض کر چکا ہوں کہ درجہ کیا ہوتا ہے۔ 4 کروڑ درجات وہ بلند کر دیے جائیں گے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو بندہ یہ پڑھتا ہے وہ اس طرح ہے جس طرح اس نے 12 دفعہ ختم قرآن کریم کیا ہو۔ اب 12 دفعہ ختم قرآن کرنا میں نہیں رکھتا ہے، ظاہر ہے کہ ہمارے لیے ماہ مبارک رمضان میں 1 دفعہ ختم قرآن کرنا ہو تو اس کے لیے وہ بھی مشکل سے مطلب ہے۔ 12 دفعہ ختم قرآن، جملے کتنے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہا واحدا احدا صمدا لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا۔ یہ اتنی سی دعا ہے اور اس کی فضیلت دیکھیں کہ کتنی بے انتہا۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اس کے بعد فرمایا کہ ایک اور تعقیب ہے، ہر نماز کے بعد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلوات پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ یہ آیہ مبارکہ کی تلاوت کر کے اس کے ساتھ اللہم صلی علی محمد النبی و ذریتہ، یہ والا درود معصوم نے فرمایا جو بندہ یہ آیت اور ساتھ یہ والا درود 1 دفعہ پڑھے گا تو اللہ اس کی 100 حاجتوں کو پورا فرمائے گا۔ 100 حاجات، 100 حاجتیں، 100 مانگیں اس کی پوری کرے گا، جس میں سے
30 دنیا کی اور 70 آخرت کی. آخرت کی 70 حاجتیں اور دنیا کی 30 حاجتیں. اب عمل کتنا سا ہے؟ یہ آیت ویسے ہی سب کو یاد ہے، آگے صرف یاد اتنا سا کرنا ہے. درود بھی تقریباً یاد، اللہم صلی علی محمد النبی و ذریتہ، بھائی اتنا سا یہ یاد کر لینا ہے. اور اس کی فضیلت آپ دیکھیں کہ آخرت کی 70 حاجتیں، دنیا کی 30 حاجتیں. البتہ یہ ہماری ہوشیاری ہے کہ ہم اپنی حاجتوں میں کیا رکھیں خدا کی بارگاہ میں. آیا ہم اپنی حاجتوں میں روٹی اور کپڑا اور یہ چیزیں رکھتے ہیں جو حکومت دینے کے وعدے کرتی ہے، یا ہم اپنی حاجتوں میں رضا امام زمان رکھتے ہیں، ہم اپنی حاجتوں میں امام کے خادموں میں شامل ہونا رکھتے ہیں، انتقام خون حسین کی سعادت نصیب ہونا رکھتے ہیں، شہادت رکھتے ہیں، یا اس طرح کے امثال و ذالک. یہ ہمارے اوپر ہے، ہماری معرفت اور ہمارے ظرف پر ہے کہ ہم حاجات جو اپنی ہیں خدا کی بارگاہ میں وہ کون سی پیش کرتے ہیں. آخرت کی حاجتیں، آیا ہماری حاجت جنت ہے یا مطلب نعمات ہیں باقی، یا ہماری حاجت یہ ہے کہ یا اللہ میری ہمیشہ آخرت میں مثلا مولا امیر علیہ السلام کے قدموں میں ڈیوٹی عطا فرما. یعنی آخرت کی بھی تو حاجات. جنت میں بھی کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کو سالوں، روایات میں لفظ 70 سال بعد بھی جا کر شاید محمد و آل محمد کی زیارت نصیب ہو جنت میں ہونے کے باوجود. اور بعض ایسے ہوں گے کہ جو ہمیشہ ہمسائے اور ساتھ ہوں گے محمد و آل محمد کے. فرق ہے، ظاہر ہے کہ وہ جو ہر وقت محمد و آل محمد کے ساتھ ہے بہشت میں، اس کی جنت اور ہے. اور ایک وہ ہے کہ جس کو 100 سال کے بعد مثلا خدا نہ کرے دیکھنا نصیب ہو، جو ہے ظاہر ہے اس میں اور اس میں فرق ہے بہت زیادہ. تو یہ حاجات کا اختیار کرنا واقعہ ایک ذہن میں ہے، لیکن اس کو عرض نہیں کرتا تو وقت زیادہ ہو جائے گا. ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل